الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کر شعلہ تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے اور جو نور الہیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ جمادی الثانی کا آخری جمعہ المبارک ہے، اور اس کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین، خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا۔ پوری دنیا میں اس ماہ مقدس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لوگ مناتے ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے، سوار سوار کے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ اور حضرات گرامی قدر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ذات تھی کہ جب آپ تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے تھے گلیوں سے، تو عورتیں آٹا گوندنے والی آٹا گوندنا چھوڑ دیتی تھی، جھاڑو دینے والی جھاڑو رکھ دیتی تھی، بچوں کو دودھ پلانے والی چھوڑ کے کان لگا کے ابو بکر کے قرآن پڑھنے کو سنتا تھا۔ اور یہ قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کے بعد علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور بیان کے اندر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں قرآن سے محبت کرنے والا، عشق و مستی میں قرآن کو پڑھنے والا، ایک اس سے مراد حافظ قرآن ہے کہ جب وہ لذت اور لے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، قیامت کے دن ایسے حافظ قرآن کو رب العالمین فرمائے گا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے سوار سوار کے قرآن پڑھتا تھا، لذت حاصل کرتا تھا، آج بھی اسی انداز سے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ محبت سے بولیے، کوئی عرض نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، اور جہاں پر تیرا ختم قرآن ہوگا اس جنت کا تو مالک ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ جی، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، دنیا میں اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ شان ہے رحمت عالم نبی مکرم
نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی. اور میں آپ کو عرض کروں، قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. آپ کہیں کہ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ فوت ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کے مرنے کے بعد اسے اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا. اور حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں مجھے وضو کی حاجت تھی، میں نے کہا وضو کر کے واپس آ کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو عذاب ہو رہا تھا وہ رحمت میں بدل گیا ہے، وہ جنت بن گئی ہے قبر. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے رب العالمین سے پوچھا یا اللہ چند لمحے پہلے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا تھی اور اب یہ جنت کا باغ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ جو آپ نے دیکھا پہلے وہ اس کے اعمال تھے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ مرا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور آج وہ بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ ماں نے اسے مسجد میں جا کے قاری صاحب کے حوالے کیا کہ اسے اللہ کا کلام پڑھائیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس بچے کو نہیں پتا رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے، لیکن وہ اپنی توتلی زبان کے ساتھ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے مجھے جو میری رحیم کی صفت تینوں سے جوش آ گیا کہ اس کا تخم اور اس کا خون اور اس کا لخت جگر زمین پر بیٹھ کے کہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اور میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں یہ ہو نہیں سکتا. میں نے اپنے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صفت رحیم تھی اس کی وجہ سے اس کے عذاب کو اس کی رحمت میں بدل دیا، عذاب ختم کر دیا. حضرات گرامی قدر، قرآن ایسی ایک عبادت ہے کہ قرآن کا 1 ارب پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 ارب قرآن کا پڑھے اسے 10 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. تو حضور نے تلاوت فرمائی الف لام میم، الف لام میم. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا الف علادہ حرف ہے، لام علادہ حرف ہے اور میم علادہ حرف ہے. جو صرف اتنی تلاوت کرے الف لام میم تو رب العالمین اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 30 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 30 درجات بلند فرماتا ہے. اور جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن کو پڑھا بھی اور قرآن کو پڑھایا بھی ہے، اور سب سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، اب سنیے قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے، جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ ایسا نہیں، وہ ایسا ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. بہت سے بولو یار کمال ہے. قرآن پڑھنے والے کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. جی کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. تو جو قرآن پڑھے گا اس کی زبان پہ ایسے جیسے اللہ بول رہا ہے. اسی طرح جو حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کی زبان پہ مصطفیٰ بول رہے ہیں، مصطفیٰ بول رہے ہیں. جی اور میں آپ کو عرض کروں یہ اہل بیت کی محبت بھی ہمیں بزرگوں نے سکھائی ہے. حضرت خواجہ خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں. 2 بندوں نے مجھے یہ بات بتائی. ایک حافظ صاحب کے دادا جی حاجی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک میرے تایا جی حضرت پیر سید احسان الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ صاحب کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے اور تھانہ سرائے عالمگیر کے جمعیت کے صدر میرے دادا جان تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ 3 دن بھی اگر حضرت صاحب جاگتے رہے نا تو کبھی حضرت کو اونگ نہیں آئی تھی، کبھی بھی اونگ بھی نہیں آئی تھی. تو یہاں پر جو مسجد کی دائیں والی باری تھی یہاں پر تھی، تو یہاں پر وہ جلوہ کرتے بیٹھے ہوئے تھے.
تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور مراقبے میں چلے گئے اور بڑی بھینی بھینی خوشبو آئی. تو جب مراقبہ ختم ہوا تو حضرت صاحب نے فرمایا میں عاجزی رات کو بڑا پریشان تھا کہ میرا تو سیاست سے تعلق کوئی نہیں اور یہ کیا صورتحال ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے, ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے, میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا, رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے. جناب ابو بکر صدیق نے آپ کی پشت انور سے کپڑا اٹھایا اور میں نے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دیا ہے. یہ حضور غوث زمان حضرت خواجہ خواجہ پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے مجھے کہا نماز کے بعد اٹھا ندیار اعلان کر, یہ جو چابی انتخابی نشان ہے یہ جنت کی چابی ہے. اور آپ نے گھر گھر جا کر اس وقت آپ کا ساتھ دیا تھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا. آپ سید نہیں, سیال ہیں, جٹ ہیں. آپ کا جو میں بات کرنے لگا ہوں, آپ بہت بڑے محقق تھے, حدیث شریف پڑھا رہے تھے اور حدیث شریف پڑھاتے ہوئے وضو بھی ہوتا ہے اور پڑھنے والے بھی باوضو ہوتے ہیں. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا سب اٹھو جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ. خود بھی اٹھ کے وضو کیا اور فرمایا ایسا مقام آ گیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا لو, اپنی آنکھیں بند کر لو, اپنے سر نیچے جھکا لو, اپنے سر نیچے جھکا لو کہ یہ وہ مقام آیا ہے, وہ اس ہستی کا نام آیا ہے جو محشر کے اندر آئیں گے تو اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اے مال معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو, رسول اللہ کی شہزادی تشریف لے جا رہے ہیں. اب ان کا ذکر آیا, لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بھی جھکا لیں اور اپنے سر بھی جھکا لیں. یہ ادب تھا اہل بیت کے ساتھ اولیاء کرام کا محبت تھی. حضرت گرامی قدر ان بزرگوں نے پوری زندگی قرآن کی تعلیم دی. جی کیا کیا؟ قرآن کی تعلیم دی. اور پھر یہی نہیں, قرآن کی تعلیم نہیں دی, نبی علیہ السلام کی محبت کا بیج بھی بویا دلوں کے اندر. جی دلوں کے اندر محبت رسول کا بیج بویا. اور الحمدللہ آج اگر اسلام ہم میں موجود ہے تو اس کے پیچھے بزرگان دین کی ولایت اور ان کی نگاہ اور ان کی محنت ہے. بر صغیر پاک کو ان میں کوئی کہتا ہے محمود غزنوی آیا, کوئی کہتا ہے محمد بن قاسم آیا. یہ آئے تھے, ان کی عظمت کو سلامی عقیدت ہے, لیکن انہوں نے آ کر کافروں کی گردنیں جھکائی تھی. جنہوں نے کافروں کے دل اللہ کی طرف جھکائے وہ یا داتا علی اجویری تھے یا خواجہ اجمیری تھے. ان لوگوں نے, یا مجدد الافسانی تھے, جن نے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا اور انہیں سجدہ ریزی کا ذوق عطا کیا. حضرات گرامی قدر اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو. ابو بکر صدیق کو لے لیں, عمر فاروق کو لے لیں, عثمان غنی کو لے لیں, علی شیر خدا کو لے لیں, صحابہ اکرام کو لے لیں, کس طرح انہوں نے قرآن سے محبت کی اور قرآن کو پڑھا. اور حضرات گرامی قدر اولیاء کرام نے بھی اپنی زندگی قرآن کی محبت میں اور قرآن پہ وقف کی. میں آپ آج کو ایک اور جو بات کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ حافظ صاحب کو ہم نے پچھلے جمعہ پہ دعوت دی تھی, ان کا خطاب سنیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آخر میں پھر میں جمعے کے بعد بھی اعلان کروں گا کہ ہم نے گاؤں والی مسجد میں قاری وقار صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور 20,000 تنخواہ مقرر کی ان کی, انہیں دیں گے اور وہ بچوں کو پڑھائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں پر ضرور بھیجیں. جی ہر وقت ان کی ڈیوٹیاں موجود ہوں گے اور شام کے بعد یہاں پر کلاس ہوگی انشاءاللہ. کوئی بچہ حفظ کرنا چاہے, کوئی نازلہ پڑھنا چاہے, ان کے لیے بھی ہم جو ہے یہ کوشش ہے کہ یہاں پر بھی وہ پڑھیں. قاری امجد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ترغیب اور قرآن کی تعلیم اور قرآن سے محبت اور صاحب قرآن کی نسبت سے مالا مال فرمائے.